बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन मोहतरम, ईद को ईद क्यों कहते हैं? ईद का हकीकी मफहूम क्या है और हमें ईद कैसे मनानी चाहिए? इन तमाम सवालात पर अभी बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो आपको हम यूट्यूब चैनल ईगल की आवाज़ में खुशामदीद कहते हैं। और याद रहे, हम ऐसी ही इस्लामिक स्टोरीज वाली वीडियोस अपलोड करते हैं। अब आज की स्टोरी पर बात करते हैं। ख़वातीन व हज़रात, हर कौम और मिल्लत में कोई ना कोई दिन ऐसा ज़रूर होता है जो किसी तारीखी पस मंज़र की वजह से यादगार हसीयत रखता है। इसे वो अपने तरीके से मनाते हैं और इसमें सरूर का मुजाहरा करते हैं। चुनाचे जिस दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर आतिश नमरूद सर्द हुई और वो आग के भड़कते हुए शोलों में से जिंदा और सलामत निकल आए, वो दिन उनके मानने वालों के लिए ईद करार पाया। इसी तरह जिस दिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट के ज़ंदान से रहा हुए, वो दिन उनकी कौम के लिए ईद बन गया। और जिस दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत पर मायदा नाज़िल हुआ, वो दिन उनके लिए ईद का दिन करार पाया। चुनाचे कुरान मजीद की सूरतुल माइदा की आयत नंबर 116 में इरशाद इलाही हुआ। तर्जुमा समाअत फरमाएं, ऐ हमारे परवरदिगार, तू हम पर आसमान से मायदा नाज़िल फरमा जो हमारे लिए ईद करार पाए। इसी तरह इस्लाम में भी मुख्तलिफ यादगारों के सिलसिले में मुतअद्दिद ईदें मनाई जाती हैं, जिनमें से ईद उल ज़ुहा और ईद उल फितर ज्यादा शोहरत रखती है। ईद उल ज़ुहा इस बेमिसाल कुर्बानी की यादगार है जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानगाह मकाम मना में पेश की। और ईद उल फितर माह मुबारक रमज़ान के इख्तिताम पर फरीज़ा सियाम से ओहदा बरा होने के शुक्रिया के तौर पर मनाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, ईद का हकीकी मफहूम क्या है? अगर ईद का मफहूम खुशी है तो किस चीज की खुशी? खुशी को अरबी में फराह और सरूर कहते हैं। और कुरान पाक के मुतअद्दिद मकामात पर खुशी की मजम्मत की गई है। इरशाद हुआ, इन्हें चाहिए हंसें कम और रोएं ज्यादा। क़यामत का खौफ गुनाहों के अजाब का खौफ तो मोमन की अलामात में से है, तो फिर ईद को क्यों खुशी का दिन करार दिया गया है? दरअसल माह रमजान मुबारक में खुदा की तरफ से इंसानों के लिए एक अजीम तोहफा है जिसमें मोमन की नींद को तस्बीह करार दिया गया है। तो खुद अंदाजा कीजिए, खुद तस्बीह की कितनी मकाम व मंजिलत होगी। जिस माह में एक आयत की तिलावत का सवाब पूरे खत्म कुरान जितना है, तो फिर खुद खत्म कुरान का कितना सवाब होगा। नाफिला का सवाब फराइजा जितना है, तो खुद फराइजा का सवाब कितना होगा। किसी एक शख्स को अफ्तारी कराने का सवाब 70 गुलामों को आज़ाद करने के बराबर है, तो फिर मस्जिद के नमाजियों को अफ्तारी कराने का सवाब कितना होगा। सदका वैसे भी खुदा को बहुत ज़्यादा महबूब है, तो माह रमज़ान मुबारक में इसके सवाब का क्या कहना। माह रमज़ान मुबारक वाजिबात और मुस्तहब्बात पर अमल और मुहर्रमात और मकरूहात से परहेज का बेहतरीन मौका फराहम करता है। यही वजह है कि हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, खुदावंद करीम, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमें जिंदगी में फिर एक ऐसा महीना नसीब किया जिसमें हमें कुव्वत अता की कि हमने तेरी इबादत की, रातों को और खुसूसन कदर की रातों को जाग कर आमाल किए। तेरी ज़ात बेनियाज है। हमारे लिए इस महीने में मुहर्रमात से बचने के असबाब फराहम फरमाए। तूने हमें इस महीने में तिलावत कुरान मजीद की तौफीक अता फरमाई, लिहाजा अब तू ही हमारे अमाल कबूल करने वाला है। अगरचे नाकस ही हूँ, ये सब वो अमूर हैं जिनकी अदायगी पर मोमन खुश होता है। यानी माह रमज़ान पा लेने, इबादत की बजा आवरी और कुरान करीम की तिलावत, मुस्तहिकीन की मदद मोमन की हकीकी खुशी और ईद हैं। तमानियत और मुसर्रत उसी वक्त हासिल होती है जब रूह गनाह के बोझ से हल्की और दामन मासियत की आलाश से पाक हो। और सच्ची खुशी जमाने और वक्त की पाबंद नहीं हुआ करती। इसी बात को बयान फरमाते हुए
حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں حقیقی عید اس شخص کی ہے جس کے روزے اور اس کی نماز قبول ہو، جس کے قیام کو خدا قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہو، اور فرمایا ہر وہ دن جس میں خدا کی معصیت نہ کی جائے عید ہے۔ اولیاء کرام خدا کو اگر اس کی عبادت میں حقیقی سرور اور اطمینان قلب نہ ہوتا تو ماہ رمضان کے وداع پر آپ کبھی غمگین نہ ہوتے۔ اسی لیے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی ایک دعا میں فرمایا، سلام ہو تجھ پر اے ماہ رمضان، تو ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اس شخص کے رخصت کی طرح جس کا رخصت کرنا ہم پہ گراں گزر رہا ہو، جس کی جدائی ہم پر شاق ہو، جس کا جانا ہمارے لیے غم افزا اور وحشت انگیز ہو۔ اے وہ سرچشمہ امید و ورجا جس کی جدائی الم انگیز ہے، اے وہ ہمسائے جس کی ہمسائیگی میں دل نرم اور گناہ کم ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس نے شیطان کے مقابلے میں ہماری مدد کی، لہذا حقیقی عید اور خوشی ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ماہ رمضان کی مبارک گھڑیوں سے استفادہ کیا، جنہوں نے اس مبارک مہینے میں لمحات عبادات اور اطاعت الہی میں بسر کیے، واجبات ادا کیے، محرمات سے کنارہ کش رہے اور اپنی آخری زندگی کو سنوارنے کا سامان کیا۔ بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اس مہینے میں بھی لذت عبادت سے محروم رہے، نماز روزہ سے کوئی واسطہ نہ رکھا، اور ان کا یہ مہینہ بھی باقی مہینوں کی طرح لہو لہب اور کھیل تماشے میں گزر گیا۔ ان لوگوں کو ماہ رمضان کے آنے کی خوشی بھی کیا تھی کہ اس کے جانے کا رنج کریں گے۔ عظیم صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں ماہ رمضان المبارک میں جمعۃ الوداع والے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا، اے جابر، یہ ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، اسے وداع کرو اور یوں کہو، اے اللہ، ہمارے روزوں کا یہ آخری زمانہ قرار نہ دینا، ہمیں پھر رمضان نصیب فرمانا، اور اگر ہماری زندگی کا یہ آخری ماہ رمضان ہو تو اپنی رحمت سے سرفراز کرنا، ہمیں محروم نہ کرنا۔ آپ نے فرمایا، جو شخص یہ دعا مانگے تو دو خوبیوں میں سے ایک اسے ضرور ملے گی، یا تو اس کو آئندہ ماہ رمضان نصیب ہوگا یا خدا کی رحمت و مغفرت اس کے شامل حال ہوگی۔ ناظرین محترم، ہمارے ہاں جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتا ہے، عید کا چاند نظر آتے ہی غیر شرعی اور غیر اخلاقی کام شروع ہو جاتے ہیں۔ بلند آواز سے ڈیک پر گانے لگانا اور میوزک بجانا یا سننا نہ ماہ رمضان کی عید کا تقاضا ہے اور نہ ہی رمضان کے وداع کا، اور نہ ہی حقیقی عید کے مفہوم کے شیان شان ہے۔ اسی طرح رقص و سرور کی محفلیں سجانا، پینے پلانے کی عید ملن پارٹیاں رکھنا، کتوں کی لڑائی کرانا، غیر انسانی تماشے دکھانا، فحش فلمیں دیکھنا، اگر کوئی ماہ رمضان کی نمازوں، روزوں اور تلاوت قرآن کے بعد عید کے موقع پر یہ سب کچھ کرتا ہے تو گویا اس نے بہترین حمام میں نہا کر میل کچیل اتارنے کے بعد دوبارہ گٹر میں چھلانگ لگا دی، اپنی ہی کھیتی کو خود ہی آگ لگا دی، اور یہ سب سے بڑا خسارہ ہے۔ عید الفطر وہ واحد عید ہے جس کی خوشی کو ماہ مبارک میں صرف عبادت تک ہی محدود نہیں رکھا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نمازوں، روزوں، تلاوت اور دیگر نافلہ اعمال کی قبولیت کی شرط فطرہ قرار دیا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جن اعمال کا اجر اس نے ماہ رمضان میں کئی گنا قرار دیا، جن روزوں کو اتنا عظیم قرار دیا کہ روزہ دار کی نیند کو بھی عبادت قرار دیا، ان تمام فضائل کے باوجود ان سب کی قبولیت کو فطرہ کی ادائیگی کے ساتھ مشروط کر دیا، اور فرمایا کہ اگر میرے قبیلے یعنی مستحقین کا خیال رکھو گے تو رمضان المبارک کے تمہارے اعمال قبول ہوں گے، ورنہ نہیں۔ اور ہدایت کی فطرہ نماز عید سے پہلے مستحقین تک پہنچ جانا چاہیے تاکہ وہ بھی عید کی مسرتوں میں دوسروں کے ساتھ شریک ہو سکے۔ اس لیے 30 دن بھوک پیاس میں گزارنے اور فاقہ کشی کی تکلیف سے آشنا ہونے کے بعد غریبوں کے دکھ درد کا احساس اور ان سے ہمدردی کا جذبہ ابھر آتا ہے، جو غریبوں اور نداروں کی اعانت کا محرک ہوتا ہے، اور انسان بڑی خوشی اور آسانی کے ساتھ اس مختصر قربانی پر تیار ہو جاتا ہے۔ عید کے موقع پر مل کر عید پڑھنا، ایک دوسرے سے گلے ملنا ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی مسرت میں سنجیدگی، کیف میں سازگی ہو،
ایسی خوشی، ایسا لطف و سرور جس میں تہذیب کو سمو دیا جائے اور اس کے آداب و رسوم میں اعلیٰ مقاصد کا پوری طرح خیال رکھا جائے تو حقیقی عید ہے۔ جیسا کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام عید کی دعا میں فرماتے ہیں، پروردگار عالم عید اور روزہ چھوڑنے والے دن کو ہمارے لیے مبارک قرار دے دے، اسے ہمارے گزرے ہوئے دنوں میں سے بہترین دن قرار دے دے، جو عفو در گزر کو سمیٹنے والا ہو، جو گناہوں کو محو کرنے والا ہو اور ہمارے ظاہری اور پشیدہ گناہوں کو بخشنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے الگ ہونے سے ہمیں گناہوں سے الگ کر دے اور اس کے نکلنے سے ہمیں برائیوں سے نکال دے اور اس مہینے کو آباد کرنے والوں میں سے ہمیں سب سے بڑھ کر خوشبخت، بانصیب اور بہرم مند قرار دے دے۔ ایسے موقع پر ان مسلمان بھائیوں کے لیے بھی دعا مانگیں جو پوری دنیا میں انتہائی مشکلات کا شکار ہیں، جن کے عزیز و قارب مسلط کردہ جنگ میں شہید ہو گئے، جن کا ماہ رمضان بندوقوں کے سائے میں گزرا، جیسا کہ مسلمانان عراق، افغانستان، فلسطین و کشمیر، لبنان، وہ جن کا جینا استعمار نے دوبر کر رکھا ہے۔ اسی طرح ملک عزیز پاکستان اور اس کی مظلوم قوم کو بھی اپنی دعاؤں میں فراموش نہ کیجیے گا، جن کا جینا غربت، افلاس، لوڈ شیڈنگ، مہنگائی اور بدامنی نے دوبر کر رکھا ہے۔ پروردگار عالم ملک عزیز پاکستان اور ملت پاکستان کی محافظت فرمائے اور اس ملک کو اہل قیادت عطا فرمائے، آمین۔ اور افواج پاکستان کے جوانوں کو بھی دعاؤں میں فراموش نہ کیجیے گا، جو ملک عزیز پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، جن کی قربانی کے طفیل مملکت خداداد پاکستان محفوظ ہے اور محفوظ رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ ان الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ عید کے دن جب قریب دیکھے میں نے اکثر اداس غریب دیکھے۔ محترم، عید کے ایام میں اگر کوئی مایوس نظر آئے تو سمجھ جائیں وہ بھی آپ کے بچوں کی طرح عید کے لیے نئے کپڑے خریدنا چاہتا ہے لیکن طاقت نہیں رکھتا۔ اگر آپ یہ طاقت رکھتے ہیں تو ان پر ضرور خرچ کیجیے گا۔ خدا نے آپ کے رزق میں بہت سارے لوگوں کا رزق رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عید کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ آپ جہاں رہیں خوش رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔